میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، مگر یہی بات میاں بیوی کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی عام سوال نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، گھروں کو آباد کرتا ہے اور رشتے میں وہ سکون پیدا کرتا ہے جو ساری دنیا کی دولت بھی نہیں دے سکتی۔ میری پیاری بہنوں، جب فجر کی نماز کے فوراً بعد شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے اور پاکیزگی، محبت اور حلال جذبے کے ساتھ اس کے وجود کو چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو یہ عمل صرف جسمانی نہیں رہتا بلکہ روح تک اتر جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنے شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی 3 جگہوں پر بوسہ دینے سے آخر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر صرف اسی لمحے تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورا دن، پورا مزاج اور بعض اوقات پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورتیں صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنے شوہر کی ان 3 جگہوں پر بوسہ دیتی ہیں، جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں، ان 3 جگہوں پر ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، اور جو عورتیں ایسا نہیں کرتی، یہ عمل نہیں کرتی، صبح اٹھتے ہی شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ نہیں دیتی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ اس بیان کے اندر رشتوں کی وہ گہرائی چھپی ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میری اسلامی بہنوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں کہ مصر کی سرزمین پر ایک پہاڑ تھا، بہت بڑا پہاڑ تھا، بہت زیادہ وسیع بھی تھا۔ اس پہاڑ کے اوپر ایک ایسا درخت تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کی تھی۔ جو بھی شخص اس درخت کے قریب سے گزرتا تھا، وہ درخت پکار کر کہتا تھا کہ اے میرے قریب سے گزرنے والے، سب لوگ میرے قریب سے گزر جاتے ہیں مگر کوئی مجھ سے میری کہانی نہیں سنتا، کاش کوئی ایک بار میری کہانی سن لیتا تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا اور سننے والے کو ایک بہت بڑا سبق مل جاتا، اسے عبرت مل جاتی۔ کاش میرے بوڑھا ہونے سے پہلے، یا پھر میرے مرجھانے سے پہلے، میرے ختم ہونے سے پہلے، میرے سوکھنے سے پہلے کوئی میری کہانی سن لے، کوئی میرے دل کی فریاد سن لے۔ اب اس دور کے لوگ اس قدر پتھر دل تھے کہ وہ درخت کی آواز سن کر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ دن بدن درخت کی آواز میں درد بڑھتا گیا، جو اس کا درد تھا وہ بڑھتا گیا، دکھ بڑھتا گیا، اور یہ آواز آہستہ آہستہ مزید بلند ہوتی چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے شاہی محل کے اندر سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں آپ کو نیند آ گئی، اور نیند کے دوران آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک پہاڑ ہے جس کی اوٹ میں درخت ہے جو چیخ چیخ کر لوگوں کو پکار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کوئی میری کہانی سن لے، لیکن لوگ اپنے کام کاج میں اس قدر مصروف ہیں کہ کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ یہ خواب سنتے ہی، دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو بھی خواب آتا ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اب یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سو گئے کہ شاید یہی خواب مجھے دوبارہ آئے۔ دوبارہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید دوبارہ خواب آنے سے مجھے پتہ چل جائے کہ وہ پہاڑ کہاں موجود ہے، اور جب آپ دوبارہ سوئے تو نیند میں پھر وہی خواب آیا، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ پہاڑ جادل نامی پہاڑ ہے۔
یہ خواب دیکھتے ہی ایک بار پھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور ذمہ داری کا احساس جاگ اٹھا۔ آپ فوراً اپنے بستر سے اٹھے، محل سے باہر نکلے اور ایک سپاہی کو اپنے ساتھ بلایا، ضرورت کا کچھ سامان اپنے ساتھ لیا، وقت ضائع کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے آپ اسی لمحے جادل نامی پہاڑی کے قریب اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں چلتے چلتے آپ کی نظر ایک بہت بڑے قافلے پر پڑی۔ وہ قافلہ کہیں جا رہا تھا اور وہ قافلہ بہت ہی نمایاں دکھائی دے رہا تھا، دور سے نمایاں خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ آپ نے رخ بدلا اور اس قافلے کی طرف بڑھ گئے۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا یہ کوئی عام قافلہ نہیں بلکہ اس دور کے متقی اور نیک لوگوں کا قافلہ تھا۔ ایسے لوگ جو دیندار تھے، اللہ کے خوف میں جینے والے تھے اور جنہیں لوگ اللہ کے ولی کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہی کو اس کے پاس بھیجا، قافلے کے سردار کو اپنے پاس بلوایا اور نہایت ادب سے اس سے پوچھا کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی تجارتی قافلہ ہے؟ کسی تجارت کے سلسلے میں جا رہا ہے؟ تو قافلے کے سردار نے کہا، نہیں، یہ کوئی تجارتی قافلہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے علاقے کے تمام عالم لوگوں کا قافلہ ہے۔ اس میں تمام دیندار لوگ موجود ہیں اور ان تمام لوگوں نے ایک ہی رات میں ایک ہی جیسا خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ تھا کہ جادل نامی ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک ایسا درخت ہے جو درد بھری آواز میں فریاد کر رہا ہے، بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے گزرنے والے، مجھ سے میری کہانی سن کر جا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس درخت نے کہا کہ کاش میری کوئی کہانی سن لیتا، میری درد بھری فریاد کوئی سن لیتا تاکہ وہ عبرت حاصل کرتا۔ اب ہم سب لوگ مل کر ایک قافلے کی صورت میں اس درخت کی عبرت بھری کہانی سننے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی دردناک کہانی سن کر ہم سب کو عبرت حاصل ہو اور ہم اس عبرت کو حاصل کرنے کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ قافلے کے سربراہ کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ رات کو جو دکھایا گیا خواب تھا وہ سچا تھا، یعنی جو خواب ابھی میں نے دیکھا ہے، تھوڑی دیر پہلے جب میں نیند میں سو رہا تھا اس وقت جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ بالکل سچا تھا، کیونکہ یہ صرف مجھے نہیں بلکہ یہاں کی تمام عالم لوگوں کو دکھایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ واقعی ان کو کوئی عبرت دکھانا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قافلے والو، پھر ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی تمام لوگ چلتے چلتے آخر کار جادل نامی پہاڑ تک پہنچ ہی گئے۔ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو واقعی وہاں سے ایک درد بھری آواز آ رہی تھی کہ کاش کوئی میری کہانی سن لیتا۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سمیت قافلے کے تمام لوگوں کو اپنا رات والا وہی خواب یاد آ گیا اور سب کے دل گواہی دینے لگے کہ واقعی رات کو ہم نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، یہی منظر دیکھا تھا اور یہی آوازیں سنی تھی۔ اب وہ سب لوگ اسی آواز کی سمت بڑھنے لگے اور جیسے جیسے وہ درخت کے قریب جا رہے تھے ویسے ویسے اس آواز کا درد اور شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار جب وہ سب لوگ اس درخت کے قریب پہنچ گئے تو وہ تمام لوگ اس درخت کے ارد گرد ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل سہمے ہوئے تھے اور آنکھیں نم ہو چکی تھیں کیونکہ درخت کی آواز میں بہت ہی زیادہ درد بھرا ہوا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس درخت کے بالکل قریب آئے اور بولے، اے درخت بتا تو صحیح تو اتنا دکھی کیوں ہے؟ تیری آواز میں اتنا درد کیوں ہے اور تو کون سی کہانی سنانا چاہتا ہے؟ تو روز فریادیں کیوں کرتا ہے؟ آج بتا تو صحیح تیری کہانی کون سی ہے؟ دیکھ آج ہم لوگ تیری درد بھری کہانی، تیری فریاد سننے کے لیے تیرے ارد گرد جمع ہیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ درخت پھر سے بولا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد اور میرے بوڑھا ہونے سے پہلے
کوئی میری فریاد سننے کے لیے میرے تک پہنچ ہی گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے درخت اب تو ہمیں اپنی کہانی سنا کہ تو صدیوں سے کیوں روتا آ رہا ہے، آخر کون سی وجہ ہے جو تجھے بار بار رلا رہی ہے اور تو رو رو کر فریادیں کر رہا ہے۔ ہم سب پوری توجہ سے تیری کہانی سنیں گے اور اس سے عبرت بھی حاصل کریں گے، اور ہاں تیرا یہ پیغام دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں گے۔ یہ سنتے ہی درخت نے کہا، اے لوگو، ایک وقت تھا کہ میرے سائے میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی، 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ اسی درخت کے نیچے ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، مطلب میں درخت کے نیچے ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر کے اندر وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے، دونوں آپس میں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے۔ میں ان کو دیکھتا تھا تو دل سے کہتا تھا کہ یا اللہ، کیا اس طرح کی محبت کرنے والی مخلوق بھی دنیا میں رہتی ہے؟ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور شوہر صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ دونوں کی محبت بھری زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی تھی۔ صبح سویرے دونوں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ پھر وہ بیوی اپنے شوہر کے دونوں ہاتھ پکڑتی تھی، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی، اس کی پیشانی چومتی تھی، اور پھر وہ پاؤں جو بیوی کے لیے چل کر روزی کا بندوبست کرتے تھے، بیوی وہ پاؤں بھی چومتی تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ جب بیوی شوہر کے ہاتھ اور پاؤں چوم کر اس کی شکر گزاری کرتی تھی تو آسمان سے رحمت کی بارش برستی تھی، اس گھر پر رحمت کی بارش نازل ہوتی تھی۔ اب وقت گزرتا گیا، یہ شوہر صبح سویرے اٹھ کر گھر سے باہر نکلتا، پورا دن روزی روٹی کماتا اور شام کو جیسے ہی واپس آتا تو بیوی اللہ کے نام سے شوہر کا استقبال کرتی، اس کا ویلکم کرتی تھی، اور پھر صبح سویرے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو دوبارہ روانہ کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، جب یہ شوہر صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا تھا تو اس گھر کے اندر ایک اجنبی عورت کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ابتدا میں اس کا آنا جانا عام سا لگا، معمولی سا لگا، مگر آہستہ آہستہ اس اجنبی عورت کی اس گھر میں رہنے والی عورت سے گہری دوستی ہو گئی۔ وہ عورت ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بالکل دور تھی، اس کی باتوں میں غفلت تھی، اس کے اعمال میں اندھیرا تھا۔ وہ ایسے ایسے گناہ کرتی تھی کہ اگر شیطان بھی انہیں دیکھ لیتا تو ایک بار شرما جاتا، اتنے غلیظ گناہ کرتی تھی۔ اب اس گنہگار عورت کا میرے سائے میں رہنے والی عورت کے ساتھ آنا جانا بڑھنے لگا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھتی، ایک دوسرے کے گلے کرتی، ایک دوسرے کی چگلیاں کرتی، اور پھر باتوں باتوں میں لوگوں کی غیبت شروع ہو جاتی، کسی کی برائی، کسی کی کمزوری، کسی کے عیب بیان کیے جاتے۔ یوں پورا دن غفلت، غیبت اور بے مقصد باتوں میں گزر جاتا تھا، اور شام کو اس شوہر کے آنے سے پہلے پہلے وہ عورت اس گھر سے نکل جاتی تھی، جیسے اس کا وجود صرف اس وقت تک تھا جب تک گھر کا مرد باہر رہتا تھا۔ لیکن میں صاف محسوس کرتا تھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ درخت کہہ رہا ہے کہ میں صاف محسوس کرتا تھا کہ جب وہ گنہگار عورت اس گھر میں داخل ہوتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو گیا ہو، فضا بھاری ہو جاتی تھی، سکون سمٹنے لگتا تھا، دلوں کی نرمی ختم ہونے لگتی تھی۔ یہ سب کچھ کسی اور وجہ سے نہیں تھا بلکہ صرف اسی ایک گنہگار عورت کی وجہ سے تھا۔ گویا اس کی نحوست نے اس پاکیزہ گھر کے ماحول کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میرے سائے میں رہنے والی عورت جو کبھی اپنے شوہر سے بے حد پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اس کے آنے پر خوشی سے ویلکم کرتی تھی، آہستہ آہستہ اسی اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا رویہ دن بدن بدلنے لگا، لہجہ سخت ہوتا چلا گیا اور دل کی نرمی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اب جب بھی اس کا شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا تو وہ بیوی شکایتوں کا دروازہ کھول دیتی، کہتی تم کماتے بہت کم ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، مجھے یہ بھی لینا ہے، مجھے وہ بھی لینا ہے، مجھے نئے کپڑے چاہیے، فلاں عورت نے اتنے پیسوں کی شاپنگ
کی ہے, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. فلاں عورت 10 سوٹ لے کر آئی ہے اور میرے پاس ایک بھی نہیں ہے. پھر وہ ضد سے کہتی مجھے آج 1000 چاہیے, مجھے 2000 چاہیے. اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ عورت اپنے شوہر کو ذہنی طور پر توڑنے لگی, اسے اس کا دل بوجھل کرنے لگی, اسے ہر وقت پریشان رکھنے لگی. وہی شوہر جو پہلے گھر آتا تھا تو بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرتی تھی, آج وہی شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے تو فوراً شکایتوں کے انبار لگ جاتے ہیں, اور انہی شکایتوں کے انبار وہ سننے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ عورت ناشکری کرنے لگی, ہر نعمت کو کم سمجھنے لگی, اور شوہر کو پریشان کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہ چھوڑتی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں کے درمیان وہ بیوی حاملہ ہو گئی. کون؟ جو اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی, اب وہ نفرت کرنے لگی تھی. وقت گزرتا گیا اور ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی, لیکن یہ وہ وقت تھا جب اس گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا. گھر محبت کا گھر نہیں رہا تھا بلکہ جہنم کا گڑھا بن چکا تھا. گھر کے اندر پیار نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی, دلوں میں نفرت بھر چکی تھی. یہ وہ لمحہ تھا, یہ وہ وقت تھا جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ساتھی نہیں رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کے بالکل دشمن بن چکے تھے. ایک دن بیوی نے کہا کہ میں نے شاپنگ کرنے جانا ہے, مجھے کپڑا لینے جانا ہے, لہٰذا مجھے اتنے پیسے چاہیے, مطلب بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی. مگر شوہر نے آہستہ لہجے میں کہا کہ تمہارے پاس کپڑے پہلے سے موجود ہیں, جوتا بھی پہلے سے ہے, آخر ہمارے درمیان کون سا ایسا دشمن بن چکا ہے جو ہمارے گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے, ہم میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا ہے. بیوی نے سختی سے کہا یہ سب چھوڑو, مجھے بس پیسے چاہیے. شوہر نے جواب دیا کہ فی الوقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جتنی تم ڈیمانڈ کرتی ہو اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں, ہاں تھوڑے پیسے لے لو, جا کے اپنی ضرورت کی چیزیں لے آؤ. بس اتنی سی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. بات بات سے بڑھی, آوازیں بلند ہوئیں اور لڑائی شدت اختیار کر گئی. میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا, کون؟ درخت دیکھتا رہا, اور دل ہی دل میں افسوس کرتا رہا کہ ایک وقت تھا جب اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے تھے اور آج اس گھر کے اندر شیطان ناچ رہا ہے, رقص کر رہا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں, اور اس گھر کو برباد کرنے والی وہی گنہگار عورت ہے جو اتنے غلیظ گناہ کرتی ہے کہ شیطان بھی دیکھے تو شرما جائے. وہ آج بھی اسی گھر میں آتی ہے اور اس شوہر کی بیوی کے کان بھرتی ہے, شوہر کے خلاف کرتی ہے. اسی دن دونوں کا جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ شوہر غصے میں آگ بگولا ہو کر گھر سے باہر نکل گیا. پیچھے شیطان نے بیوی کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس کے کان بھرنے لگا کہ اب یہ شوہر تمہارا نہیں رہا, اور یہ جو بیٹی ہے یہ بھی تمہاری نہیں, یہ تو تمہارے شوہر کی ہے, لہٰذا اس بیٹی کو جان سے ختم کر دو اور خود جا کر کسی مالدار شخص سے نکاح کر لو, کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرو جو تمہاری ضروریات پوری کر سکے. تم اتنی خوبصورت ہو کہ ہر کوئی تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یہ خیال ذہن میں آیا ہی تھا کہ غصہ, حسد اور اندھی نفرت عروج پر پہنچ چکی تھی. اب اس بدبخت عورت نے وہ کام کر ڈالا جس کا تصور بھی لرزا دینے والا تھا. اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ننھی سی بیٹی کا گلا دبا دیا. معصوم بچی ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی, زندگی کی بھیک مانگتی رہی, سانسوں کی خیرات مانگتی رہی, مگر ماں کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا. وہ اپنے توتلے لہجے میں بار بار کہتی رہی, اماں میرا قصور تو بتائیے, میرا قصور کیا ہے, آخر تم مجھے کیوں مار رہی ہو. مگر ماں کا دل پتھر بن چکا تھا. آخر کار اس نے اپنی ہی بیٹی کو موت کی گھاٹ اتار دیا. بیٹی کو جان سے ختم کرنے کے بعد ماں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور اسی گنہگار عورت کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی, کیونکہ پہلے ہی اس گنہگار عورت نے اسے کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو ختم کر دو, میں تمہاری کسی مالدار شخص سے شادی کروا دوں گی. جب شام کو شوہر گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بیوی موجود نہیں تھی, مگر
کر زمین پر اس کی ننھی سی بیٹی بے جان لیٹی ہوئی تھی، جیسے سو رہی ہو۔ باپ جلدی سے اپنی ننھی بیٹی کی طرف بڑھا، مگر بیٹی کی آنکھیں بند تھیں۔ باپ نے گھبرا کر پانی اٹھایا، بیٹی کے چہرے پر چھڑکا، اس کے ہونٹوں سے پانی لگانے کی کوشش کی، مگر چند ہی لمحوں میں اس پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ بیٹی تو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی ہے۔ جیسے ہی باپ کو یقین ہوا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے اس ننھی لاش کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور میرے سائے کے نیچے آ کر میرے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اتنا رویا کہ اس کے آنسو ختم ہو گئے، مگر اس کا درد ختم نہ ہوا۔ وہ اللہ سے شکوے کرنے لگا، درد بھرے لہجے میں کہنے لگا، یا میرے مالک، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میری معصوم بیٹی نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اگر سزا دینی تھی تو مجھے دے دیتا، اس بے زبان کلی کو کیوں توڑ دیا؟ میں نے تو ہمیشہ تیرے نام پر روزی کمائی، تیرے حکم پر چلنے کی کوشش کی، پھر یہ قیامت میرے گھر پر کیوں ٹوٹی؟ یا اللہ، میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، میرے سینے کی آگ بجھا دے، مجھے اس درد سے نجات دے دے۔ پھر اس غریب شخص نے کہا، درخت سے کہا، مجھ سے کہا کہ اے درخت، تو گواہ رہنا، تو نے دیکھا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کتنی محبت کی، تو گواہ رہنا کہ میں نے کبھی اس پر ظلم نہیں کیا، تو گواہ رہنا کہ میرے گھر کو برباد کرنے والی وہ بد نصیب عورت تھی جس نے میری بیوی کے دل میں نفرت بھری، تو گواہ رہنا کہ یہ بچی مظلوم تھی اور اس کا باپ بھی مظلوم تھا، تو قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دینا، جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ وہ غریب شخص اپنی بیٹی کو گلے سے لگائے اتنا رویا کہ روتے روتے اس کا جگرا پھٹ گیا، اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہی انتقال کر گیا۔ دونوں کا انتقال ہو گیا، مگر ان کی لاش دفن کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دونوں کی لاشیں میرے سائے کے نیچے پڑی رہیں، کیونکہ میرے ارد گرد دیواریں تھیں، پہاڑ تھے، دوسرے درخت تھے، اور وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ میں ان دونوں کی لاشوں کو جب دیکھتا تو میں روتا تھا، میں گڑ گڑاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے روتے روتے 200 سال گزر گئے۔ 200 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان باپ بیٹی کا گوشت تو ختم ہو گیا، مگر ان کی ہڈیاں آج بھی میرے سائے کے نیچے پڑی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی اللہ والا میرے پاس آئے، میری کہانی سنے، میری فریاد سنے اور ان مظلوم ہڈیوں کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر عزت کے ساتھ دفن کر دے۔ اس درخت کی دردناک کہانی سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر لوگوں نے جب سائے کے نیچے غور کیا تو واقعی وہاں اس مظلوم بیٹی اور باپ کی وہ ہڈیاں مل گئیں جو کئی عرصوں سے پڑی ہوئی تھیں، جو ایک جنازے کے لیے صدیوں سے ترستی رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، ان ہڈیوں کو اٹھوایا، ایک بار پھر غسل دلوایا گیا۔ آج آسمان نے زمین پر ایک ایسا جنازہ دیکھا جو کسی انسان کا نہیں بلکہ ہڈیوں کا پڑھایا جا رہا تھا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، آج ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو بولنے کی طاقت اسی لیے دی تھی تاکہ ہمیں وہ عبرت اور نصیحت دے سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، جان لیا تم نے، اگر کسی گنہگار انسان کو اپنی زندگی میں جگہ دو گے تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، اس قدر تباہ ہو جاؤ گے کہ تمہارا خاندان اجڑ جائے گا، تمہارے گھروں سے سکون اٹھ جائے گا اور رحمت ناراض ہو جائے گی۔ درخت کی یہ کہانی سننے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو عورت اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتی ہے، اس کے احسان کو مانتی ہے اور دل سے شکر ادا کرتی ہے، اس گھر پر رحمت کی بارش برستی ہے۔ جو عورت صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے ہاتھ چومتی ہے اور ان پیروں کو بوسہ دیتی ہے جس عورت کی روزی روٹی کے لیے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے پورا دن مشقت میں چلتے ہیں، کانٹے برداشت کرتے ہیں، تھکن سہتے ہیں، وہ عورت بظاہر زمین پر بیٹھی ہوتی ہے مگر اس کے تذکرے عرش بری پر ہو رہے ہوتے ہیں۔
اور جو عورت غیروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کی نعمتوں کی بے قدری کرتی ہے، انہیں ٹھکرا دیتی ہے، وہ عورت آہستہ آہستہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے اور خود بھی ڈوبتی ہے، اپنے گھر کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، قیامت کا دن ہوگا، وہ عورت جس نے ایک جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اسی کی وجہ سے اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا، اس کے بالوں سے اسے باندھا جائے گا، اس کی زبان سے اسے لٹکایا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتی رہے گی۔ اور یاد رکھنا، وہ مظلوم بیٹی جو ماں کے ہاتھوں اللہ کے پاس گئی اور وہ مظلوم شوہر جو دن رات محنت کرتا رہا، بیوی کو کھلاتا رہا، ان دونوں باپ بیٹی کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو عورت صبح اٹھتے ہی شوہر کے ہاتھ چومتی ہے، شوہر کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے اور شوہر کے وہ پیر چومتی ہے جو اس کے لیے دن بھر محنت کرتے ہیں، وہ عورت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق رہتی ہے۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی ہے، ایسی عورت دن بدن ایک نئی زندگی عطا پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو لمبی عمر عطا کرتا ہے، اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ اور جو عورت کسی گنہگار عورت کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتی ہے، جو عورت غیبت کرتی ہے، چگلی کرتی ہے اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کی نعمتوں کی بے قدری کرتی ہے، ایسی عورت ہر وقت شیطان کے سائے میں رہتی ہے۔ ایسی عورت جہاں بھی جاتی ہے، اللہ کا عذاب اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس کے گھر سے سکون اٹھ جاتا ہے، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں اور زندگی آہستہ آہستہ بربادی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔